مزید ایسے بیان سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی اور کچھ رویوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کے اخلاقی رویے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اگر رویوں میں اخلاق نہ ہو، لہجوں میں خوبصورتی نہ ہو، تو انسان کے لیے وقت گزارنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی کھلی جگہ پہ احباب کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار نہ ہوں۔ پیار سے آ جاتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ، بلکہ شاید ساری جگہوں پہ اب یہی مسئلہ بنتا ہے جگہ کا، لیکن اس وقت احباب بعض اوقات توجہ نہیں کرتے، پھر مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اب تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ بھئی آپ بولیں تو نانا، آپ اتنا شور کریں گے تو میں بات کیسے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے، کچھ بہتری۔ اب ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یا تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار، میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے میں، ہاں تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے، پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ اس میں تو قربانی دینی چاہیے، ایک دوسرے پر اثار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ تو دینی ماحول ہے، اس میں تو اثار کی ضرورت ہے۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی رویوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا، اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے، گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے، میٹھا بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں، غریب سے میٹھا، تو یہ اخلاق نہیں، یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، قائل کیا۔ یاد رکھیے گا، صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔
صبر، تحمل، بردباری، وفاداری اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اس کے مزاج میں، اس کی کو ذرا کم کر دیں جی، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے، اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا، ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی، ہم اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے نا، اپنے رویوں پر بھی کریں گے تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے۔ حالانکہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے، تقریر ہوتی نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا، جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا۔ آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے۔ اس کے لیے آپ کو، اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے، وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ آسانی سے نیکی کر لے، مشکل درپیش نہ ہو، بندہ با اخلاق ہوتا ہے۔ جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا، آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں، آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں، کیا بات، لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دے تو وہ اسی وقت کہہ دے کہ یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے آیا، یہ اس تنظیم کا آدمی ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کی تنظیم کو، کہے گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں، یہ سکھاتے ہیں تمہیں۔ جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا، آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، شروع سے رکھی ہے، اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک۔ میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں، یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے، اس پر بھی صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں۔ اخلاق اور کردار کو سمجھیں۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ او بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، دیانتدار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا۔ آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط،
باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ہو سکتا میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے. ترمذی میں حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس ہے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا, اس میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو. اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت. ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے, پیر صاحب کی, علامہ صاحب کی, استاد ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میں مالدار ہوں, میں گھر کا بڑا ہوں. ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں. کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات, ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں, پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے. اور میرے دوستو یاد رکھو, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا, گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ. بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے؟ آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روک ڈال کے آپ فارغ ہو گئے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی ہے. میرے صاحب فرمایا کرتے تھے 10 منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو؟ تم نے ممبر پہ کہا تھا میں 2:15 بجے جماعت کراؤں گا, 2:16 کیسے ہوئے؟ تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا, تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف, کوئی کسی اذیت کا شکار کیوں ہو, کوئی پریشان. میں اب تو الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی, ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا. اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے. وہ کئی والی گھر والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو, تو میں کہتا سانو تسی ویلے ہیں سمجھ لو. ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی. بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے, تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے. مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا, روانگی برات 1 بجے, 1 بجے جاتی ہے برات, مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے. یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی تھوڑی ہے. مسلمان اور جھوٹ بولے, مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے. محفل ہوگی بعد از نماز عشاء, تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں. آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے, یہ مقامی, قومی, عالمی شہرت یافتہ, یہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں. ستائے اتنا ہے, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے. اب تو میں جاتا نہیں ہوں, رات کو چھوڑ دیا ہے. 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے, کہتا ہے بلا تاخیر. میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے, کر لو تھوڑی تاخیر. خدا کے بندو ختم کرو, آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک پیغام دو, بات ختم ہو گئی. اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر. میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے, تو وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے. تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا, 9 اور میں 6 سمجھتا رہا ہوں. یہ چھوڑے ان چیزوں کو. اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ, مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا. لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے, پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں.
بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ، تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کا انداز ہے۔ عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے، جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بر وقت نماز میں شامل ہو جائیں۔ تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نا بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھوئیں۔ تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے، عصر کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا، مفتی صاحب لانگ گئے نہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائے۔ آپ نظم والے ہوں، اخلاق والے ہوں، سچائی والے ہوں، دیانت داری والے ہوں، دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے۔ پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، نماز ہی پڑھاتے تھے نا، قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا، کتنا اعزاز والا کام ہے۔ یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، آپ دور کرتے ہیں۔ فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں معتدل پڑھائیں۔ اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ ہمارا جب کسی شے کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا۔ اور میرے بھائیوں نماز میں بھی لوگوں کا احساس، ہماری طبیعت ہی نہیں رہی۔ کوئی آدمی ہارن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں 2 بندے کھڑے، گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہارن بجا رہا ہے تو کہتے ہو ٹھہر جا، آگ بجھانی ہے جا کے۔ ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا، اور دوسرا اخلاقی رویہ یہ ہے، اور میرے بھائی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی، کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا، ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے۔ جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے، اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے۔ بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں، وہ عزت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا۔ اپنے اخلاقی رویے ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے، حضور سے خیرات لینی ہے، اخلاق اسما۔ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں، بڑوں کے معاملے میں۔ جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا، حساس ہوتا جاتا ہے، اسے باتیں تکلیف دینے لگتی۔ وہ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پا میں تھوڑا دین کرن، میرے نال بولن صحیح کرن۔ وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیوم اونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اپنا رویہ، لہجہ، اس پر غور ہو، جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں، اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے، جو پھر کنٹرول کرے، وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے۔ آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنیع کرتے ہیں، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا، میں تو محمد ہوں، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑو، وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں۔ میرے عزیز تھوڑا سا برداشت، اور آپ جملوں سے غور کریں۔
کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں، آزمائش میں تو نہیں۔ میں پہلے ہی مختصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے، تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض، تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں، یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے؟ کہتی میں نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دل میں آپ احساس پیدا کریں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کسی کی تکلیف کے بارے میں حساس ہوں گے۔ میرے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، 2 منٹ کا غصہ ہوتا ہے ہمارا، اور کئی دفعہ عمر بھر کا پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجھے کہنے نہیں چاہیے تھے، پر ہم سے سرزد ہو جاتے۔ میں ذاتی طور پہ آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ میں ابھی آیا ہوں نا تو دوست پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں، خیر اب فرق بھی ہے پکڑنے والے میں، پہلے دعا لینے والے ہوتے تھے اب سارے فوٹو لینے والے ہوتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو فوٹو چاہیے ہوتی ہے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے، اس سے غرض نہیں ہوتی۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں یہاں موجود ہوں، یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں رکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں۔ جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ تو کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چلا گیا حاضری دینے کے لیے، اس قدر دوڑ دھوپ ہوئی، لوگ اس طرح بھاگے، ظاہر ہے کچھ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے، کچھ عبادت کر رہے ہوں گے۔ کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف۔ بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا، سائڈ پہ ہو جاتا۔ کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں الا ماشاء اللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں گے، لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بعض اوقات، اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے۔ ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، اوہ کیا بات، یہ نفس کے لیے تسکین ہے پر تھوڑی دیر کی۔ اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے، اخلاقی رویہ یہ میں نے ان دو کام ہو جائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض بزرگ اپنا آپ سمیٹ بھی نہیں پاتے بیچارے اور اذیت میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا بڑے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے پہلے، میں ہمت ور رکھتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں، لیکن وہ ہمارے ہاں بس میں چڑھنا ہو، کسی اجتماع سے نکلنا ہو، جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں، وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں، کچھ فرق پڑتا۔ جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا، اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا، پچھتاوا چھوڑ جائے گا، اس غصے کو چھوڑ ہی دینا تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، کوئی سخت بات ہی کرے گا نا برداشت کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، بابا جی کے پیر،
کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو لوگ؟ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا، ٹکر ہو جائے اچانک تو کہتے ہیں اندھے ہو۔ اس بندے نے بھی کہا فوراً اٹھتے، اندھے ہیں آپ، میرا پیر دبا دیا ہے۔ بڑا سخت موقع ہے، بادشاہ وقت، امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندھے ہیں، تو یہی موقع ہے، یہاں تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں، یہاں پھر آپ ذرا چپ کر جائیں اور اس کوڑے گھونٹ کو 1 منٹ کے لیے پی کے دیکھیں، پھر اس کی شفا کتنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس بے ادب نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ میں کہا ہے جناب نہیں کہا۔ تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جی آپ سے ہی بات کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے۔ ہاں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اتنا سا ہی تو مسئلہ ہے۔ اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو عمر بھر پچھتاوا رہتا۔ والد صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کر ہی لیں گے، ایسا کر لیں گے نا۔ اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہیں ہو جائے گا، مشکل تو نہیں۔ اماں جی کے سامنے تو کر لیں گے نا۔ اے جنہ دی مووی بن رہی صرف یہ نہیں ہاں نہ کر رہے، گل پکی نہ ہو جائے، باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ والد صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، بزرگوں کا برداشت کر لیں گے۔ سید صاحب ہیں، عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا۔ اس کی معرفت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو، اور ایک بات یاد رکھنا کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ؟ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں۔ اب دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، بنیادی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی،
आंखों में जो गुमराही के पर्दे आने वाले थे वो हटा दिए सारे। हमें बताया कि हमें पैदा करने वाला खालिक व मालिक है। हमें महबूब ने आजाद कर दिया, आजाद कर दिया दुनियादारों के, सेठों नवाबों के बखेड़ों से, आजाद किया सियासतदानों के चुंगल से। हुजूर ने हमें बताया कि तुम्हें रिस्क भी वही देगा, इज्जत भी वही देगा, तुम्हें उरूज भी वही देगा। अगर कहीं कमजोर पड़ोगे तो अल्लाह की हिकमत का तकाजा होगा। आजाद कर दिया, आजाद हो गए लोग। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुझे फरमाया था, और नौजवान दोस्त जितने यहाँ बैठे हैं ना, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस हदीस को रट्टा लगा के याद करें, रट्टा, और इसको 2 दफा 3 दफा दिन में जरूर दोहराएं। ये आपको ताकतवर करेगी। आपको कभी अमीर रिश्तेदार देखकर परेशानी नहीं होगी, आप कभी जालिम को देख के परेशान नहीं होंगे, आपको कभी मालदारों को देख के डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगा, आपको कभी किसी सियासतदान की पजारों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप कभी किसी मालदार आदमी की चापलूसी नहीं करेंगे। आप ये रट्टा लगा के याद कर लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ऐ मेरे बेटे, हुजूर फरमाने लगे, सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कुछ सवारना चाहे सवार नहीं सकते जब तक रब ना चाहे। ये याद कर लें आप। और हुजूर फरमाने लगे, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत। तो क्यों डरे दुनियादारों से, क्यों परेशान हो सियासतदानों से, क्यों हम इधर उधर भागें, क्यों कमजोर पड़े, क्यों कच्ची बातें करें। जब रिस्क अल्लाह देगा, इज्जत अल्लाह देगा, रसूल पाक ने उसकी मारिफत दिखाई है, फिर कमजोर पड़ना, कच्चे पड़ना। ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते थे ना, इसीलिए तो पक्के होते थे। कच्चे मकान में सुकून से सोते, एक रोटी खा के नींद मजे की आती। असी किसी से कुछ नहीं लगते, ना कोई साडा दर्द, कोई जरूरत ही नहीं, इधर उधर नजर झुकानी कोई नहीं, परेशान होना ही नहीं, तकलीफ में आना ही नहीं। हारून रशीद हज करके आ रहा था, बादशाह था ना, तो बड़ा मजा आता है बाज लोगों को ना, लोग नारे शारे लगाए, गाड़ी के आगे पीछे भागे। ये वजीरों को नहीं, ये पीरों को भी बड़ा मजा आता है। ओए हो क्या बात है, क्या आना जाना है। मुझे भी लोग कहते हैं, आप जरा रुकिएगा 2 किलोमीटर पीछे आपका इस्तकबाल कर दें। तो मैंने कहा उससे नतीजा क्या निकलेगा, मुझे तो फायदा है। इससे तो बेहतर है आप घर बैठ के मेरे लिए दुआ करें ताकि कोई ज़ख़ीरा आखिरत हो जाए, मेरी कोई बात माने ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। ये किन चक्रों में पड़े हो, इस्तकबाल करो, नारे लगाओ, आगे पीछे, इसका क्या मतलब। तो नफ्स की तस्कीन है कि थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली देनी है, मेरी बड़ी शान है भाई। ये तो तब पता चलेगा जब सुबह क़यामत माफ़ी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा शोर शराबा करने से क्या नतीजा निकलेगा। गौर करेगी और याद रखें, हारून रशीद आ रहा था हज करके, तो बंदे बड़े नारे शारे लगा रहे थे, ऊँटनी के आगे पीछे भागते, बल्ले बल्ले करते, वो भी बड़ा राजी था। इस तरह का जब मामला होता है, लोग गाड़ियों की स्पीड भी जरा कम कर लेते, मजा आ रहा होता है, नफ्स को तस्कीन है, वो भी जरा हौले हौले चल रही थी। तो अचानक हारून रशीद की नजर पड़ी तो एक दरवेश हज़रत रहलो लाला, वो दूर ऊंचे टीले पे बैठ के हंस रहे थे हल्का हल्का, देखते और हंसते। जमीन पे बैठे हैं, चटाई भी कोई नहीं, कच्ची जमीन, और हाथ के अंदर एक सादा सा डंडा छड़ी पकड़ी हुई है, कोई चीज नहीं दुनिया की, सादा लिबास, और बड़े मुतमईन इत्मीनान से, परेशान होके नहीं कि हो देखो जी कितनी शान है, ऐसे नहीं, बड़े इत्मीनान हंस रहे हैं। हारून रशीद की नजर पड़ी तो कहने लगा कि बाबा का हंसना को माना खेल है, ये सादा नहीं हंसना, इसके अंदर कोई हिकमत है। ऊंट से उतर के गया, मजमे को खड़ा कर, जाके कहने लगा हजरत हंसते क्यों है। फरमाने लगे हंस इस बात पे रहा हूं कि तू कितना भोला आदमी। जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे इन लोगों के नारों पे हंस रहे हो, ये तो तुमसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और थोड़ी देर की तेरी हुकूमत है, तेरे बाद इन्होंने किसी और के भी लगाने। दानश मंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाला, इस वोटी लख खामद कीते, जो कीता सो खाना।
اس ووٹی تے لکھ خامن کی، اور جو کیتا سو ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد۔ ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی، سیانا بندہ کا سمجھ، لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مالدار کو، بادشاہ کو، بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا، میں خوش ہے ہوں، تو وہ جاتا بھی نہیں۔ پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے، اب ہنسنا اور معنی خیز تھا۔ کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا، میرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، جاؤ میرا رب مجھے دے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کچے نہ پڑھو مسلمانوں، کمزور باتیں نہ کرو، دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو، نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو، اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا، اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا۔ کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو، کبھی کمزور نہ پڑے، اپنی زندگی میں یقین کامل، اطمینان، رب رسول کے وعدوں پر یقین۔ ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے، کہتے پریشانی بڑی، پریشانی اور مومن، پریشانی اور نبی پاک کا غلام۔ پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا، تو ختم ہو گئی، پریشانیاں کدھر سے آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا، انزائٹی، چھوڑ یار، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی۔ اور صحابہ کرام بڑے مضبوط، دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے، اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو، کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون تھی، آ کے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اور درجنوں اور بیسوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا، اس نے عرض کی، محبوب نے بس لعاب دہن لگائے، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا، یہاں سے تو جو گزر گیا ہے، ان کے تو نام میں شفا ہے، ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے، ان کے تو تذکرہ نور میں شفا ہے۔ یا رسول اللہ دعا کر دے، حضور ہمیشہ دعا کرتے، لیکن آج ایک سبق پڑھایا ہو۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے، اور اگر تو کرے صبر۔ ادھر دیکھو میری طرف، بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرغی کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے۔ بے حوصلہ وہ ایک ساتھ دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں، کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کرتے، سب دعا کرے، اس کی بارگاہ میں عرض کرے۔ ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل، لہذا آپ کو اس معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جب رب چاہے، جس وقت چاہے، اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو، لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر حکمت کے مطابق کام ہوگا۔ تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے۔ فرمایا اگر تو صبر کرے نا، گویا مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے۔ گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو، یا تو شفا لے لو یا جنت۔
سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کبھی گوڈے کی درد ہو رہی شفا کے جنت، ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائی ہے گوڈے کا کچھ کرو نا، کمزوری ہے یہ ضعف ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ طاقتور قسم کے نظریات، تکلیفیں آئی جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے۔ خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا پورا، پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرغی کے ساتھ گزارا، تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا، آپ دعا فرمائے اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر اللہ اسے جنت عطا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرغی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہو حیا مانے۔ محبوب نے دعا کر دی جتنی بھی مرغی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا۔ صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچے نہ پڑے میرے عزیز، ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کیوں ہے؟ اور پیر دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو دیگر تک تبلیغ لیتے ہیں۔ پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں کریں، ناجائز نہیں، لیکن جو لوگ ذوقوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نوں دل نہیں کرتا سارے نوں کالا جادو ہو گیا، وہ کام کر کوئی میرے بھائی مہربانی کر باہر نکل جدوجہد کر۔ جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا۔ کوئی کام کریں، کوئی ہمت کریں، جدوجہد کریں۔ کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے، اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر رہے۔ ڈرو اللہ سے۔ مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے۔ آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ادھر دیکھے میری طرف، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں۔ وہ کوئی خدا کا خوف کرو، کس طرح کی باتیں کرتے؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں؟ کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ، نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ سامان ضرب و ضرب۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ فتح عطا کر دے گا۔ تم نکلو میدان میں، لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب صرف نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے،
رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا، وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے، وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو، خدا سے ڈرو۔ کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا، کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے۔ میرے دوستو، اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے۔ مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو۔ کمزور پڑنا چھوڑ دیں، طاقتور وقت گزاریں۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا، ایک دفعہ مولا علی شیر خدا نیند ہو گئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت نیند ہو۔ یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیلتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا۔ او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے، میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا دنیا میں؟ بڑے بڑے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام تھا۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا تھا، قبر کی تختی تھی، پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو، سب چلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوگی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا۔ ایک صحابی کی مارداری کو جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ میں کہا جناب سے اتنی علیل ہے، فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے۔ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں میں۔ ہم ہر بات میں کمزور ہیں، وہ بھائی آ جاتی ہیں، کون نہیں بیمار آ۔ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی، کسی کو کوئی اور کسی کو۔ اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ، اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں۔ بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے، جو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے، جیے جتنا وقت۔ حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پریشان رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے، وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو
تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے؟ کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے کول کیڑا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے ہیں 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ اور اس کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے SHO صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ دے ذرا میں تھانے جانا۔ انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں ایویں تھانے جائی دا ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ SHO بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میریاں 4 دھیاں نے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ اور کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا، ایک دروازے پہ دستک دی، سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے
بڑے میٹھے بڑے دھیمے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود. بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری. عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں. تیری نوکرانی ہے. کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں, اسے مارنا نا. اس سے تیل گر گیا تھا, نیا خریدتے دیر ہو گئی, رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی, پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا. کہنے لگی نہیں کہتی, میرا وعدہ رہا, کچھ نہیں کہوں گی. اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں, تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, تو اگر کہے تو میں جاؤں. اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے. کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی. حضور نے رخ پھیرا. حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئی. کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون, یہ بتا تو صحیح کون تھے. تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے. جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. بیبیاں دوڑ کے آئی. کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ, مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ